السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان بتائیں گے اور حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، وہ کس طریقے سے جنت میں داخل ہو گئے اور پھر واپس نہیں آئے، اسی کا قصہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس پیغمبر کا نام ادریس اس لیے پڑا کیونکہ وہ بہت ہی ضعیف تھے اور اسی ضعیفی کی وجہ سے ہی ان کا نام ادریس پڑا، اور یہ علم نجوم کے معاملے میں بہت ہی ماہر تھے، اور آپ کے معجزات میں سے یہ علم نجوم ہے۔ وہ زمین پر عبادت کیا کرتے تھے اور فرشتے ان کو آسمان پر لے جاتے تھے۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور دن رات تسبیح میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور فراغت کے وقت سلائی کا کام کیا کرتے تھے، اور اس سلائی کے کام سے کسی سے بھی پیسے نہیں لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کے بیٹھے تھے، اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام، موت کے فرشتے، ایک انسانی صورت میں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو ادریس علیہ السلام آدمی ہی جانتے ہیں۔ ان کو کھانا پیش کرتے ہیں تو وہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جنت سے کھانا آتا تھا، اور جو بچتا تھا وہ پھر واپس جنت میں ہی چلا جاتا تھا، لیکن یہ فرشتے جو آدمی کی شکل میں ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو بہت ہی تعجب میں پڑ گئے اور سوچا کہ یہ کون شخص ہے اور اس قدر عبادت گزار ہے۔ تو اس نے اس آدمی سے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ چلو تھوڑا سا ٹہل پھر کر کے گھوم پھر کر کے آتے ہیں۔ اسی گھومنے پھرنے میں جب وہ باہر نکلے تو ایک گیہوں کے کھیت میں پہنچے، تو فرشتے نے ان سے کہا کہ یہ تھوڑا سا گیہوں کھا لیتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو ہم کھانا دے رہے تھے، آپ نے نہیں کھایا، اور آپ اس حرام چیز کو کھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ دوسرے کا مال ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے بڑھ گئے، پھر انگور کا باغ دیکھا تو پھر فرشتے نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا وہی بات دہرائی کہ آپ کو ہم حلال چیز دے رہے تھے، نہیں کھایا، اور پھر یہ دوسرے کا باغ ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے راستے میں ایک بکری ملی تو بکری کو ذبح کر کے کھانے کے لیے کہا، تو اس نبی نے فرمایا کہ یار کیا بات کرتے ہو، یہ دوسرے کی امانت ہے، ہم اسے کیسے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر آخر انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی تو انسان میں سے معلوم نہیں ہوتا، پتہ کرتے ہیں یہ کون ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، ذرا ہم کو کھل کر کے بتائیں۔ تب فرشتے نے کہا کہ میں عزرائیل علیہ السلام ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی تمام مخلوق کی روح کو قبض کرتے ہیں؟ تو عزرائیل علیہ السلام بولے کہ ہاں، میں ہی تمام روحوں کو نکالتا ہوں۔ تو پھر اس نبی نے کہا کہ تم تو کئی روز سے میرے ہی ساتھ ہو، پھر تم نے تو ایک بھی روح قبض نہیں کی۔ تو اس عزرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے ہاتھ سے جس طریقے سے کوئی روٹی اٹھا لیتا ہے، اسی طریقے سے میں کسی کی بھی روح کہیں سے بھی قبض کر لیتا ہوں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے بھی ایک بار موت کا مزہ چکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخرت کیسی چیز ہے، تاکہ میں بھی وہ مناظر دیکھ کر کے خوف اور عبرت حاصل کر سکوں، اور پھر اپنی عبادت کو اور بڑھا سکوں اور اپنے خالق پیدا کرنے والے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں بے رضائے الہی کے کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی،
حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان کو قبض کر لیا۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ جان تلخی کیسی تھی؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بتایا کہ جیسے کسی جانور کی کھال کو سر سے لے کر پیر تک کھینچ دی گئی ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت کو دکھاؤ کی آرزو ہے کہ اس کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا نہیں مان رہا ہے اور پیاس سے جل گیا ہے۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو، وعدہ کرو کہ تم جنت میں جانے کے بعد واپس آ جاؤ گے۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ بھی کر لیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین یعنی جوتے کو درخت طوبہ کے نیچے وہ چھوڑ کر کے بہشت میں جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ پھر وہ بہشت سے باہر نکل کر کے اپنے نالین کو اٹھائے اور پھر جا کر کے بہشت کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے کہ ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کی چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہیں کوئی تم سے جو پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے کہ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کوئی تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جنت سے۔ یعنی جو بہشت میں چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں نکلنے والا۔ درگاہ الہی سے آواز آئی، عزرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ بھی چکھ چکے ہیں اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا چکے ہیں۔ تب عزرائیل علیہ السلام بولے، بہشت میں یعنی جنت جو ہے حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو۔ بہشت میں گیا، پھر آواز آئی، اے عزرائیل علیہ السلام، میں بہت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی ساری امت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔